الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ دین کا علم۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ دین کا علم، اس کی کتنی شاخیں ہیں؟ تین، ایک اصول دین، ایک فروع دین اور ایک علم اخلاق۔ تو ہم نے شروع کیا تھا اصول دین۔ اصول دین میں کتنے اصول دین ہیں؟ 5۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا توحید، اس کے 5 مراتب پڑھے جو مولا علی نے بیان کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا عدل، یعنی کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، اور اس کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ظلم، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نبوت، اور آج ہم نے پڑھنا ہے امامت۔ اس کے بعد ایک اصول دین رہ جائے گا، وہ ہے قیامت۔ تو ہم نے شروع کرنا ہے امامت۔ سب سے پہلے امام کا مقصد یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اور امام میں کیا فرق ہے۔ نبی کا کام ہوتا ہے پیغام کو لانا، کیا اللہ کے، ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا قرآن کی صورت میں، یا جو بھی نبی نے فرمایا، جو حدیث ہے، وہ اللہ کا فرمان ہی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ اس کے لیے قرآن میں کیا لفظ آیا ہے؟ بشیرم و نذیرن، بشیر و نذیر بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبی کو۔ بشیر بشارت دینا یعنی جنت کی، نذیر ڈرانا جہنم سے، لیکن پوری تفصیل بتانا کہ وہ چیزیں جو جنت میں لے جاتی ہیں اور ان چیزوں سے ڈرانا جو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ آج ہم نے امامت پڑھنا ہے، تو امامت کا مقصد ہوتا ہے جو نبی کا پیغام ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کی، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ائمہ نے اس دین کو بچایا، کیسے امام حسن نے جنگ کی، مولا علی نے جنگ کی، حضرت امام حسین نے اپنا سارا خاندان قربان کر دیا۔ وہ کس کے لیے کیا؟ دین کے لیے۔ وہ جو دین نبی لائے تھے اس کی حفاظت کرنا ائمہ کا کام ہے۔ تو یہ ہو گیا امامت کا مقصد۔ اب جو امام ہوتا ہے، نبی اور امام میں فرق، وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن جو آتا تھا حضرت جبرائیل پیغام لے کے آتے تھے، تو یہ وحی جو ہوتی ہے یہ نبی پر آتی ہے، لیکن امام پر وحی نہیں آتی، بلکہ امام اگر اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے تو یہ اللہ سے جو رابطہ ہوتا ہے بغیر واسطے کے، ڈائریکٹ۔ جبکہ ہمارے جو دوسرے فرقے ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ محمد و آل محمد کا ایک اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کے بعد امام باقی نہیں مانتے، کوئی مانتے ہیں امام کو؟ تو قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے؟ تو قرآن کی آیت ہم دیکھیں گے کہ جو پیغمبر خدا نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یہ آپ نے سنی ہے بہت حدیث۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ پیغمبر خدا کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کسی چیز کی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ کہ آپ میری اہل بیت سے محبت کریں۔ فی القربہ یعنی میرے قریبی جو اہل بیت ہیں ان سے کیا کریں؟ محبت۔ یہ محبت جو ہے ائمہ سے واجب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی چیز کا تقاضا نہیں کرتا، کوئی چیز تم لوگوں سے، اپنی امت سے کچھ بھی نہیں چاہتا، مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب آگے دیکھتے جاتے ہیں کہ خصوصیات کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جو امام کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا حسب اور نسب کیسا ہونا چاہیے، یعنی وہ خاندان جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پاک و طاہر ہونا چاہیے،
یعنی ان کے والدین جو ہیں وہ بھی معصوم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو۔ اب خود دیکھیں زیارت میں کیا آیا، وہ ارحامکم المطہرہ، جو امام آتا ہے وہ پاک و طاہر ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ عام انسانوں میں کافر بھی ہے مسلمان ہی، ایک ہی گھر میں ایک ہی والدہ سے مومن بھی ہوتا ہے منافق بھی ہوتا ہے، لیکن امام جو ہوتا ہے اس کے دونوں ماں بھی اور باپ بھی وہ طاہر ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں ایک لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو زیارت میں جب آ گیا تو ہمیں یقین ہو گیا۔ دوسرا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ امام کی اطاعت و ولایت۔ جلدی اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے نبی میں پڑھی تھیں، نبی میں یہ پڑھا تھا کہ نبی پہ وحی آتی ہے، نبی کا جو بھی حسب نسب ہوتا ہے وہ نبی کا بھی پاک ہوتا ہے تو امام کا بھی پاک ہوگا۔ پھر اطاعت اور ولایت یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، نبی پیغمبر خدا میں جب ہم پڑھا تھا نبوت میں تو 2 آیتیں پڑھی تھی، ایک اطیع اللہ والی، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، و اولو الامر، تو یہ آ گیا اللہ کی بھی اطاعت ہے رسول کی بھی ہے، اور یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ جو وقت کا امام ہوتا ہے۔ تو وقت کے امام کی اطاعت کے بارے میں خود قرآن کی آیت ہے، حدیث سے تو بے تحاشا ہیں، اور اطاعت بھی قرآن سے ثابت ہو گئی۔ اب دیکھنا ہے ولایت، یہ بھی آپ کو بتایا تھا، انما ولیکم اللہ، یہ آپ آیت ہم نے پڑھی ہے کہ تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ، اللہ کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کی اور رکوع میں زکوٰۃ دی۔ یہ مشہور آیتیں ہیں، یہ تمام شیعوں کو یاد ہونی چاہیے کہ اطاعت بھی قرآن میں آئی ہے اور ولایت بھی قرآن میں آئی ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے ولایت چیز کیا ہوتی ہے، یہ ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اطاعت بھی ضروری ہے، اور ان کی ولایت یعنی ان کی حاکمیت اور ان کی سرپرستی، امام جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے اور سرپرست ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلی خصوصیت کیا ہے۔ جو امام کا وجود ہوتا ہے ہر زمانے میں ضروری ہے، ہر وقت ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہوگا۔ پیغمبر خدا کے بعد کون امام تھے؟ مولا علی، مولا علی کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، تو یہ سلسلہ چلتا چلتا امام زمانہ تک پہنچا۔ اب امام زمانہ کیا ہے؟ غائب ہے نا، ابھی ہم دیکھیں گے غائب کا کیا معنی ہے، لیکن وہ اس زمین پر ہیں اس وقت، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے، لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اس وقت ہمارے وقت کے جو امام ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام کا وجود اس لیے ضروری ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر امام نہ ہو تو زمین کیا ہو؟ دھنس جائے، اپنی تمام مخلوق کو لے کے زمین دھنس جائے گی۔ تو امام کے وجود کی برکت سے یہ زمین جو ہے یہ قائم و دائم، ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے نا کہ امام کے وجود سے اس کائنات کا وجود ہے، تو امام کا وجود ہر زمانے میں ضروری ہے۔ اس کے بعد اب یہ غائب کا غیبت، یہ غیبت کا معنی کیا ہے؟ لفظ کا معنی غیبت یعنی غائب ہونا۔ یہ غائب ہونے سے مراد کیا ہے؟ غائب ہو گئے، ایک تو بندہ کہتا ہے نا جیسے آسمانوں پہ اٹھا لیا حضرت عیسیٰ کو، وہ زندہ ہیں مگر غائب ہیں وہ، تو کیا امام زمانہ بھی ایسے غائب ہیں؟ امام زمانہ ایسے غائب نہیں ہے، امام زمانہ اس زمین پر موجود ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، ظاہرہ پہچان نہیں ہے، ہو سکتا ہے لوگوں سے ملتے ہوں لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو غیب کا معنی یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ موجود ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ امام اس وقت موجود ہیں۔ اب کوئی سوال کرے کتنے سو سال ہو گئے ہیں، اب تو 1200-1300 سال ہو گئے ہیں، تو کوئی شخص اتنا زندہ رہ سکتا ہے؟ دوسرے تو یہی کہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور اس سے بھی زیادہ ان کی عمر تھی، وہ کیسے زندہ رہے؟ ایسے اصحاب کہف تھے، وہ کئی سو سال
سوئے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل ہے کہ کسی کو 1400 سال 1500 سال زندہ رکھے؟ تو ہو سکتا ہے 5000 سال زندہ رکھے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے پیچھے ایک عقلی دلیل ہے کہ جو بھی شخص بالکل صحیح بدن کی ضرورت کے مطابق کھاتا ہے، پیتا ہے، تمام امور انجام دیتا ہے، تو اس کو اتنی آسانی سے موت نہیں آتی۔ موت انسان کی اپنی کوتاہیوں سے آتی ہے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں یہ چیز میرے فائدے میں ہے، سونا جاگنا کام کرنا کھانا پینا اس کا اسے پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو کامل شخصیت ہے اس کو تو پتہ میں نے اتنا کھانا ہے، بدن کو اتنی ضرورت ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر ہو گیا غیبت۔ اس کے بعد اب آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ امام کی معرفت جو ہے وہ ایک لحاظ سے واجب ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ مم ماتا، جو مر گیا علی حب اہل بیت ہی، یا اپنے وقت کے امام کی محبت میں جو مر جاتا ہے، ماتا شہیدن، وہ شہید ہوتا ہے۔ اتنی ضرورت ہے معرفت محمد علیہ۔ تو معرفت کا مطلب کیا ہے کہ معرفت بھی رکھیں آپ، جو محمد علیہ محمد نے فرمایا اس پر عمل بھی کریں۔ تو یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے کہ جو محمد علیہ محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے۔ پھر اسی میں دوسری حدیث بھی ہے کہ جو شخص من ماتا، جو مر جائے لیکن اپنے زمانے کے امام کی اسے معرفت نہ ہو، تو وہ کیسے مرتا ہے؟ وہ ایسے مرتا ہے جیسے مردہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ شہید تو کیا عام انسان والی موت بھی نہیں ہوتی اس کی۔ اس لیے امام کی جو معرفت ہے اپنے وقت کے امام کی، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اب یہاں پر غیبت میں ایک کتاب ہے، غیبت شیخ توسی، اس میں یہ سارے دلائل دیے گئے ہیں امام کی غیبت کے بارے میں۔ امام غائب ہیں، کب آئیں گے، جب آئیں گے تو کیا حالات ہوں گے، کہاں کون سے، وہ دجال کا پڑھا ہے نا کہ امام جب آئیں گے تو کون خروج کرے گا، مشہور ہے، دجال آئے گا، ایسے سفیانی آئے گا۔ اس وقت کے جو مولا کے اصحاب ہوں گے ان کی کیا کیا صفات ہوں گی، کون سی شرائط ہیں، جب امام زمانہ آئیں گے کیا کیا شرط پوری ہوگی تو امام زمانہ آئیں گے۔ پھر امام زمانہ جب آئیں گے تو ان کے اصحاب کی کیا کیا خوبیاں ہوں گی، وہ کتنی معرفت والے ہوں گے، کتنی قوت و قدرت والے ہوں گے۔ یہ سارا اس کتاب میں، اس کا نام لکھیں آپ، جب آپ کو موقع ملے، یہ اردو میں ترجمہ ہوا ہوا ہے اس کو آپ پڑھیں۔